الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے جانوروں کی پیٹھوں پر سواری کرنے کے حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کی پیٹھوں کو اپنا ممبر مت بنا لیا کرو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جانور کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کی پیٹھ کو اپنے لیے ممبر بنا لینا یہ عذرو شرع ناجائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، جبکہ اس کے برعکس دوسری احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جانوروں کی پیٹھوں کو انسانوں کا ممبر بنایا، لہذا تم ان کی پیٹھوں پر سوار ہو کر سفر اختیار کیا کرو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جانوروں کی پیٹھ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ممبر بنائی ہے، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر بنانے سے منع فرمایا۔ دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جانوروں کی پیٹھوں کو یہ انسان کے لیے ممبر بنایا ہے تاکہ انسان اس پر سوار ہو کر مختلف سفر اختیار کر سکے، اور یہ عذرو شرع جائز بھی ہے، اور نبی محتشم اور صحابہ کرام نے جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر بنایا اور اس کے اوپر سفر بھی اختیار کیا، جیسا کہ دوسری حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ اور جس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جانوروں کی پیٹھوں کو ممبر مت بنا لیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانور بہت زیادہ تھکا ہوا ہو یا اس کے اوپر بہت زیادہ نقاہ طاری ہو کہ وہ سواری کے قابل نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس جانور کی پیٹھ کو اپنا ممبر مت بناؤ، کیونکہ اس سے جانور کو اذیت حاصل ہوگی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کھڑا ہو اور کوئی سوار اس کے اوپر سواری کر کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہے اور اسی حالت میں لوگوں سے گفت و شنید کرتا رہے۔ اب اگر وہ جانور کی پیٹھ کے اوپر گھنٹوں بیٹھ کر دوسروں سے گفتگو کرے گا اور اسی حالت میں جانور کھڑا رہے گا تو جانور کو اذیت اور تکلیف حاصل ہوگی، لہذا اس انداز سے جانوروں کو اور ان کی پیٹھوں کو ممبر بنانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔